آپ جانتے ہیں کہ عالمی اردو کانفرنس نومبر میں حیدرآباد میں منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کی تفصیل جناب زاہد علی خان صاحب بیان کریں گے، جو کہ اس کانفرنس کے محرک بھی ہیں۔ جناب زاہد علی خان صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جس کام کا بھی آغاز کرتے ہیں اس کی کامیابی تک دم نہیں لیتے۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کسی بھی پروگرام کی کامیابی کی ضمانت جناب زاہد علی خان حاصل ہے کہ انہوں نے ایک اخبار کہ عام طور پر صرف عوام کو نیوز پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، انہوں نے اسے ایک تحریک کی شکل میں اردو زبان و ادب کی ترقی سے لے کر اقلیتوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی میدان میں جناب زاہد علی خان کی سرپرستی میں سیاست کی جو خدمات ہیں انہیں شاید اب دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تمام میں سے ہر کوئی واقف ہے۔ ایسے وقت جب کہ اردو زبان اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، آج بھی دنیا بھر میں اس کے چاہنے والوں کی کمی نہیں۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ عالمی اردو کانفرنس کے اعلان کے ساتھ ہی دنیا کے مختلف حصوں سے نہ صرف خیر مقدم کیا جانے لگا، بلکہ کئی ممالک میں اس کی تیاری کے لیے کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا چکی ہیں۔ اردو والوں کے اس جذبے نے جناب زاہد علی خان اور ان کے ساتھیوں کو ایک نیا حوصلہ عطا کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ عالمی اردو کانفرنس شایانہ شان پیمانے پر منعقد ہوگی۔ حضرات، آج کی محفل عالمی اردو کانفرنس کی ایک کڑی ہے اور دوسری شام غزل ہے۔ پہلی شام غزل گزشتہ نومبر میں نمائش کلب میں منعقد ہوئی تھی، جس میں ممبئی کی ممتاز غزل سنگر اندرا نائک اور حیدرآباد کی دیوی رمنا مورتی نے اپنی آواز کا جادو جگایا تھا۔ آج کی یہ دوسری شام غزل کے لیے سالار میوزیم کے اس ہال کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ جس نام سے یہ میوزیم قائم ہے اور جن کے جمع کردہ نوادرات یہاں ہیں، انہوں نے ہمیشہ اردو زبان و ادب کی سرپرستی کی ہے۔ ڈائریکٹر سالار میوزیم ڈاکٹر AKVS ریڈی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے شام غزل کے لیے اس ہال کا پیشکش کیا۔ شام غزل کے مہمان خصوصی کے طور پر جسٹس بلال ناسکی صاحب، کارگزار چیف جسٹس آندھرا پردیش ہائی کورٹ کو مدعو کیا گیا ہے۔ جسٹس بلال ناسکی بھی ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شعر و ادب میں ان کی دلچسپی بسا اوقات یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جسٹس صاحب بھی چھپے ہوئے شاعر ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد چھپنا بھی شروع ہو جائے گا۔ میں جسٹس بلال ناسکی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ میں جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر AKVS ریڈی، ڈائریکٹر سالار میوزیم، اور آج کے فنکار ممبئی سے آئے ہوئے جناب غلام عباس خان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں جسٹس بلال ناسکی صاحب سے درخواست کروں گا کہ غلام عباس خان کو تہنیت پیش کریں۔ جسٹس بلال ناسکی صاحب سے درخواست ہے کہ غلام عباس خان کے ساتھیوں، جن میں نجم الدین جاوید طبلہ نواز، سعید الرحمان سارنگی
کو بھی مومنٹو پیش کریں. یہ دونوں آل انڈیا ریڈیو کے فنکار. ایک تیسرے ساتھی ہیں ان کے سوریا کانت بھٹ جو کی بورڈ پر ہیں، انہیں بھی مومنٹو پیش کیا جائے. زاہد علی خان صاحب ڈائریکٹر سالار جنگ میوزیم، ڈاکٹر اے کے وی ایس ریڈی صاحب کو مومنٹو اور گلدستہ پیش کریں. جناب زاہد علی خان صاحب جسٹس بلال ناسکی صاحب کو گلدستہ اور مومنٹو پیش کریں. اب میں جناب جسٹس بلال ناسکی صاحب سے درخواست کروں گا کہ سالار جنگ دوم کے پورٹریٹ پر پھول چڑھائیں. سالار جنگ دوم نے اردو کو پہلی سرکاری زبان بنایا. محترم جناب جسٹس بلال ناسکی صاحب، ڈاکٹر ریڈی ڈائریکٹر سالار جنگ میوزیم، معزز خواتین و حضرات، آج سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ غلام عباس خان صاحب حیدرآباد تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ حیدرآباد جیسے شہر میں ایک آرٹسٹ کی پذیرائی ہونی چاہیے، لیکن وہ اس شہر سے اور شہر کے لوگ ان سے بہت کم واقف تھے. میں نے ان سے خواہش کی کہ آپ کا ایک پروگرام ہے جو عالمی اردو کانفرنس کی ایک کڑی کے طور پر منعقد کیا جائے گا، اور چونکہ وہ اس وقت آسٹریلیا میں ہونے والے پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، تو یہ طے کیا گیا کہ آج کے دن ایک ایسا پروگرام ان کے لیے منعقد کیا جائے گا تاکہ حیدرآباد کے عوام کو ان کے انداز گائیکی سے واقف ہونے کا موقع ملے. عالمی اردو کانفرنس اسی سال ماہ نومبر میں منعقد کی جائے گی اور ساری دنیا سے جہاں پر بھی اردو والے موجود ہیں ان سے ربط پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ شکاگو کے بعد جو عالمی کانفرنس کامیاب ترین پیمانے پر منعقد ہوگی وہ شہر حیدرآباد ہی میں ہوگی. اس کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، 3 دن کا یہ پروگرام رہے گا جس میں ادب، شاعری، فکشن، ہر چیز کو شامل کرتے ہوئے جدید موضوعات پر کہ اردو کے لیے عالمی پیمانے پر کس طرح کے کام ہونے چاہیے اس کا ایک لائحہ تیار کیا جائے گا. میں نے اس سلسلے میں محترم وزیر اعظم ہند ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب سے ربط پیدا کیا ہے اور ان سے میں نے خواہش کی ہے کہ وہ ورلڈ اردو کانفرنس کے افتتاح کے لیے حیدرآباد تشریف لائیں. میں نے جس سے بھی ربط پیدا کیا ہے، کل ہی کی بات ہے کہ چیف منسٹر کرناٹک جو ایک اردو دان ہی نہیں بلکہ حیدرآبادی تہذیب کے دل دادا بھی ہیں، انہوں نے ایک کانفرنس میں جب ان سے ملاقات ہوئی اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ عالمی اردو کانفرنس نومبر میں حیدرآباد میں ہوگی،
تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بغیر دھرم سنگھ کے یہ کانفرنس پوری نہیں ہوئی، کیونکہ وہ نہ صرف حیدرآباد کے تعلیم یافتہ ہیں، انہوں نے ہائی اسکول کی تعلیم دھرم بند کالج سے حاصل کی اور ڈگری کی انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے حاصل کی، اور کل جب وہ تقریر کر رہے تھے تو بے شمار اشعار اور موضوعاتی اشعار وہ اپنی تقریر میں شامل کر رہے تھے۔ میں آج کی اس محفل کی صدارت قبول کرنے کے لیے محترم بلال نسبی صاحب کا مشکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ریڈی کا، جنہوں نے میری خواہش پر اس خوبصورت ہال کی اجازت دی، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عالمی اردو کانفرنس کے سارے پروگرامز نہ صرف اس ہال میں بلکہ اس کے بازو جو 2 ہال ہیں ان 2 ہالوں کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ہم آغاز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اس پیشکش کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تعاون، اس سلسلے کا جو تعاون ہے وہ مخطوطات کی اور نادر جو یہاں پر اردو سے متعلق کتب ہیں ان کی نمائش کا اہتمام عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر سالار جنگ میوزیم ہی میں منعقد کیا جائے گا۔ میں جناب نسبی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کا وہ مخاطب کریں اور اس محفل کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ ایک اچھے موقع سننے آیا ہے اور اس شان حضرت کو یادگار بنانے کے لیے کہ منتظر ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ میری تقریر سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے میں کوئی وقت لیے بغیر آپ کی طرح انتظار کروں گا کہ عباس صاحب ہمیں اپنی غزلیں سنائیں۔ ایسی محفلیں اور مجلسیں حیدرآباد میں گاہے گاہے ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہر ایک محفل میں ممکن نہیں کہ جایا جا سکے، اور اب میں تقریباً 8 سال سے حیدرآباد میں رہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ کئی غزلوں کے پروگرام اور شعر غزل اور میوزیکل پروگرام ان کا وہ معیار نہیں رہتا، نہ غزلوں کے انتخاب کا اور نہ گائیکی کا، جس کی توقعات حیدرآباد سے ہیں۔ اور اگر ہمیں فلمی گانے سننے ہیں وہ تو ریڈیو ٹی وی پہ اچھے ہیں، یا محمد رفیع کی اگر کسی کو نقل کرنی ہے تو محمد رفیع کو ہی سن لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس قسم کی محفل جو حیدرآباد اردو اور فقر کی نمائندگی کرے، ایسی محفلیں حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ شکریہ۔ اب ڈاکٹر اے کے وی ایس ریڈی ڈائریکٹر سالار میوزیم سے اپنے خیالات لیتے ہیں۔ جسٹس نقوی صاحب، میرا بڑا بھائی گارڈین آف دا جرنلزم جاوید علی خان صاحب کھڑا کرو، میرا بھائیو بہنوں، ایک خوشی کی بات ہے کہ سالار جنگ سنگرہالیہ میں آج شام ایک غزل پروگرام ادھر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ ہمارا سالار جنگ سیکنڈ لائق علی خان صاحب نے پہلی بار اردو کو
حیدرآباد میں آفیشیل لینگویج بنا دیا ہے. ہمارا سنگرہالیہ میں کم سے کم 15,000 اردو کتاب ہمارا لائبریری میں ہے. یہ بہت بڑا بات ہے، پر یہ اس طرح پروگرام کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہے سالار جنگ میوزیم، کیونکہ we are not confined only to our museum activities, other cultural activities to promote. And it is a good opportunity to have World Urdu Conference here. We are having all infrastructure. There is no need to have much discussion, I told Jahid Ali Khan Sahab also. अंत में सारे संसार में हमारा सालार जंग संग्रहालय बहुत शानदार है. इस शानदार शाम में हमारा जाहिद अली खान साहब शानदार प्रोग्राम भी इधर गजल के रूप में हमारा सामने है. फिर एक बार सबको मेरा नमस्कार. नमस्ते. इस रस्मी कार्रवाई के बाद आप शाम गज़ल का आगाज़ बताएं. मैं गुलाम अब्बास खां का मुख्तसर तारुफ भी करा दूं कि गुलाम अब्बास खां गज़ल गायकी में एक मोतबर नाम है और आपका ताल्लुक़ रामपुर के उस्ताद घराने से है. उनके वालिद उस्ताद गुलाम सादिक खां, जिन्हें हुकूमत ने हाल ही में पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा है, उन्होंने अपने वालिद से ही तालीम हासिल की. अब तक उनकी गज़ल की 2 सीडीज़ सिंगापुर से मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं. एक है शबाब, दूसरा है खुशबू महकती रही. सूफ़ी और गज़ल एल्बम उनका एक तैयार हो रहा है जो बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आएगा. फिल्म में भी म्यूज़िक डायरेक्शन के साथ साथ वो गा रहे हैं और क्लासिकी गाने में भी उनका कोई जवाब नहीं. और उन्होंने अब तक तकरीबन 15 ममालिक में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया है. मैं जनाब गुलाम अब्बास खां से शाम गज़ल के आगाज़ की ख्वाहिश इस शेर के साथ करूँगा कि झील आँखों को, होठों को कमल कहते हैं, हम तो ज़ख्मों की नुमाइश को गज़ल कहते हैं. शुक्रिया.